الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے سلسلہ دروس آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا۔ ان دروس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معتبر واقعات مختلف موضوعات کے اوپر آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے۔ ہم نے گزشتہ درس میں فقر اور غربت کے مسئلے کو ملاحظہ کیا اور آج اسی سے تعلق رکھتے ہوئے ایک اور موضوع کو فقر سے البتہ مربوط رکھتے ہوئے ایک اور موضوع کو دیکھیں گے، اور وہ ہے سوال کرنا۔ یہ مسئلہ بھی کچھ طولانی مسئلہ ہے، کئی دروس کے اوپر مشتمل بنتا ہے، لیکن آپ کے سامنے خلاصہ اور مختصر طور پہ پیش کر کے انشاءاللہ تعالی اگلے موضوعات کی طرف منتقل ہوں گے۔ دین اسلام نے فقر مادی اور مالی کے اعتبار سے جامع اور وسیع تعلیمات پیش کی ہیں۔ قرآن کریم میں فقر، فقراء، مساکین کا تذکرہ متعدد آیات میں وارد ہوا ہے، جس کا ایک اجمالی جائزہ آپ نے گزشتہ درس میں لیا، اور اس کے بعد ہم نے فقر کو احادیث و آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے تقسیم کیا تھا کہ ایک دفعہ فقر تکوینی یا وجودی ہے۔ یہ فقر قابل مدح و ستائش ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات بھی غنی نہیں ہے، فقط اللہ کی ذات غنی ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم لوگ ہی فقیر ہو۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی ہستیاں ہیں، جتنے کمالات کو طے کر جائیں، جتنی بلندی پہ پہنچ جائیں، وہ اللہ کی محتاج ہیں۔ اللہ کی احتیاج اور محتاجی سے کوئی بھی باہر نہیں ہو سکتا، فقط اللہ کی ذات ہے جس کے لیے کلمہ فقر کبھی بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی وہ پہلو ہے کہ بعض ہمارے علماء نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک روایت ہے، اگرچہ ہماری معتبر کتب میں نہیں ہے، لیکن کتب میں بعض میں ذکر ہوئی ہے یہ روایت کہ الفقر و فخری، اس سے مراد وہ یہی فقر لیتے ہیں کہ میرا فقر ہے کہ میں اللہ کی ذات کا محتاج ہوں، وہ ذات اس قابل ہے کہ اس کا محتاج ہوا جائے، الحمدللہ میں اس کا محتاج ہوں۔ اس کے مقابلے میں دوسرا فقر آتا ہے جسے ہم فقر کی نسبت، احتیاج کی نسبت انسانی زندگی سے مربوط قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ انسان کی زندگی کا ایک باطن ہے اور ایک ظاہر ہے۔ باطنی زندگی وہ آگے انسان کی ہمیشہ جاری رہے گی اور وہی اصل زندگی ہے۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک فقر باطنی ہے اور ایک فقر مالی ہے۔ فقر باطنی یعنی دین کا نہ ہونا، علم کا نہ ہونا، معرفت کا نہ ہونا، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس کی طرف ہم لوگ توجہ نہیں کرتے کہ اندر سے دین کے اعتبار سے فقیر بیٹھے ہیں، نہ آیات کے معنی پہ غور و فکر ہے، نہ احادیث کا ہمارے پاس ہمارے سینے میں کوئی معلومات ہیں۔ لہٰذا انسان کو اندر اپنے آپ کو زرخیز کرنے کی ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ دینی معلومات کو جمع کرے، زیادہ سے زیادہ آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ کو اپنے سینے میں محفوظ کرے اور غور و فکر کر کے مزید اس کو آگے بڑھائے۔ یعنی ایک آیت بیج کی طرح ہونی چاہیے کہ وہ بیج ہمارے سینے میں آ کے بویا گیا اور پھر وہاں سے درخت اور پھر اس کے کئی عمل سے ثمرات سامنے آئے۔ یہ انسان جو ہے وہ فقر دینی کی دنیا سے آہستہ آہستہ نکلتا ہے۔ اس کے مقابلے میں فقر مالی ہے جو ہمارا موضوع تھا، کہ مال میں فقر آپ نے ملاحظہ کیا کہ دین اسلام بیان فرماتا ہے کہ فقر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی غنا اور فقر ہر دو، استغنا اور فقر ہر دو سے آزمائش لینی ہے۔ بعض لوگ ہیں کہ جن کو فقیر رکھا، تنگ ان کا رزق رکھا، اور بعض کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وسیع رزق رکھا، یہ مشیت الہی کے اوپر موقوف ہے۔ لیکن جیسا بھی ہو، انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ فقر سے نکلے۔ لہٰذا انسانی زندگی میں جو فقر بھی آتا ہے، سوائے فقر تکوینی کے، سوائے فقر وجودی کے،
ہر فقر سے انسان کو نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے فقر مادی، فقر مالی انسان کے پاس آ جائے تو انسان اس فقر سے نکلنے کے لیے کوشش کرے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اسی طریقے سے فقر اگر آ جائے طلب رزق کرے، کسب حلال کرے، زحمت کرے، مشقت اٹھائے، محنت کرے، سوال کبھی نہ کرے، کیونکہ جب فقر آتا ہے تو بہت ساری انسان کے وجود میں برائیوں کے مواقع فراہم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان شکوہ شکایت کرنے لگ جاتا ہے، انسان اپنے وجود میں مزید حریص بننا شروع ہو جاتا ہے، اس کی حرص کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ مثلا ایک دفعہ ایک بندے نے اچھی غذائیں کھا لیں، اس کا جو حرص ہے وہ ایک دفعہ چونکہ شہوات پوری ہو گئیں تو ممکن ہے کہ کم ہو جائے، یہ بھی امکان ہے زیادہ ہو جائے، لیکن فقیر کے پاس چونکہ ان غذاؤں کا فقط تصور موجود ہے، اس لیے حرص کا دائرہ اس کا بڑھ جاتا ہے۔ جیسے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں بھی پیچھے ملاحظہ کیا کہ فقیر کو اسی ٹائم پیسے دیے جس نے آ کے چاپلوسی کی اور پیسے مانگے، رقم مانگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا کر دی۔ لیکن یہاں پہ حرص کا ایک مرض انسان کو لگتا ہے، حرص فقر سے یا غنی ہونے سے ختم نہیں ہوتا، حریص انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے دل سے لالچ کو ختم کریں۔ آج انشاءاللہ تعالی بعض ہم اس حوالے سے نکات پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ اس بات کو ہمیں بہت اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا چاہیے کہ دین اسلام نے فقیر ہونے کی تعلیم نہیں دی کہ تم فقیر مالی بن جاؤ۔ دین اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی کہ تم نے حتماً و حتماً اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بہکاری، غریب، فقیر اور بوسیدگی کی حالت میں تم نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ دین اسلام نے اس چیز کی تعلیم دی ہے کہ اگر تمہارے پاس نعمت ہے تو اظہار نعمت ہونا چاہیے اللہ کی وجہ سے، نہ کہ لوگوں کے اوپر ترجیح دکھانے کے لیے، غرور کے لیے، تکبر کے لیے، لوگوں میں سب سے نمایاں نظر آنے کے لیے۔ سب ایک امراض ہیں، البتہ یہ امراض انسان کے وجود کو لگے ہوتے ہیں، دیگر ابواب میں انشاءاللہ ان کا مطالعہ کریں گے، لیکن نعمت دکھانے سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ نے نعمت دی ہے تو بخل نہ کرو، کنجوسی نہ دکھاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے تو اس کو ہمیشگی کی نظر سے نہ دیکھو، وہ تو ہے ہی نعمت اس لیے کہ مادی دنیا میں اسے استعمال کر کے تم دن گزارو، کل کے دن کا ہمیں نہیں پتہ، آج کے دن کا رزق اللہ نے دیا ہے، جو رزق دیا ہے اس سے استفادہ کیا جائے۔ اسی لیے بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نعمت دیتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اس نعمت کو استعمال کرے اور ظاہر کرے۔ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، قرآن کی آیت ہے کہ جب آپ کے رب کی نعمت کی بات آئے تو اسے آپ فحدث بیان کریں، اس لیے نعمت کو استعمال کر کے بار بار یہ کہیں کہ یہ میرے رب نے دی ہے، یہ میرے اللہ نے عطا کی ہے۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اولاد عطا ہو تو کہے کہ یہ نعمت اللہ نے دی ہے، مال عطا ہو تو کہے کہ اللہ نے عطا فرمائی ہے، اچھی غذا اور خوراک سامنے آ جائے تو کہے کہ یہ اللہ، یہ تو نے مجھے عطا کی ہے۔ اللہ کا تذکرہ اعلانیہ طور پہ کرے، ظاہراً کرے، آشکار کرے، تاکہ دیگر بھی اس ادب اسلامی کو سیکھیں، اسے پوشیدہ نہ کرے۔ پوشیدہ وہ امور ہوتے ہیں کہ جن میں ریاکاری کا خدشہ انسان کو ہوتا ہے، یہ تو اس لیے کہ اس ادب کو دیگر بھی سیکھیں۔ لیکن اگر نعمت ہمارے پاس موجود نہیں ہے پھر کیا کریں؟ اگر نعمت موجود نہیں ہے، یعنی مالی اعتبار سے اگر نعمت موجود نہیں ہے اور ہمیں حاجت نہیں پیش آتی، یعنی بعض اوقات زندگی کے دن اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ چار ناچار لاچار ہو کے انسان کسی سے تقاضا کرتا ہے کہ اپنی یہ بھوک اور پیاس کی کہیں موت اس سے واقع نہ ہو جائے، یا اس کے لیے ناقابل برداشت تکلیف بن جاتا ہے تو وہاں تقاضا کرتا ہے۔ اگر یہ حاجت نہیں ہے تو وہاں پہ سوال کبھی نہیں کرنا چاہیے، سفید پوشی اختیار کریں، روکھی سوکھی کھائے، قناعت کرے، صبر کرے، اللہ کی بارگاہ میں التجا اللہ سے کرے، وسعت رزق سے، اس تنگی سے نکلنے کی اللہ سے دعا کرے۔ کسی کے سامنے بھی اپنے حالات پیش نہ کرے، کسی ایک کے سامنے بھی کہ میرے گھر میں تو یہ ہے، میرے فلاں یہ ہے۔ یہ وہ تربیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت اسلامیہ اور ایک اسلامی معاشرے کی خودداری کا درس دیا، سفید پوش رہنے کا درس دیا۔ یعنی ہماری جانب سے جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی سے نہ مانگیں۔ ہاں اگر ایک ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ جس میں ناقابل برداشت تکلیف کی حد تک انسان پہنچ جاتا ہے، یا ممکن ہے کہ موت کا شکار ہو جائے، اتنی تنگی کا عالم ہے،
تو مانگنے میں بھی سب سے اولین درجہ ہے کہ قرض کی صورت میں سوال کریں، وَإِلَّا سوال کرنے کا حکم نہیں ہے کہ آج ہم انشاءاللہ سوال کرنے یا مانگنے سے متعلق ہی بعض روایات پڑھیں گے، تمام کی تمام نہیں، صرف چند معتبر روایات آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی تاکہ اسلامی نقطہ نظر ہمارے سامنے آ جائے۔ بس فقر مادی، فقر مالی بعض اوقات انسان کے اوپر آزمائش کے طور پہ آ جاتا ہے، ہاتھ پاؤں چلاتا نہیں نکل پاتا، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نظام بنائے ہیں، اقتصادی نظام معاشرے کے اندر بنایا ہے، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امراء و اغنیاء کے اوپر یہ واجب قرار دے دیا ہے کہ وہ حق ادا کریں، عزیز قریبی رشتہ دار ہیں، پڑوسی کی صورت میں حق ہے، مومن کی صورت میں حق ہے، دوست احباب کی صورت میں حق ہے، کئی حقوق اللہ نے دیے ہیں۔ اب جب ایک انسان بھوکا رہتا ہے یا یعنی اتنی مقدار کا فقر آ جاتا ہے کہ اس کے پاس 2 وقت کے کھانے کی روٹی بھی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ وقت آ گیا، لیکن در حقیقت یہ وقت پہنچا اس لیے ہے کہ معاشرے کے اندر دیگر افراد نے اپنے حقوق کو ادا نہیں کیا، دیگر افراد نے ظلم و ستم برپا کیا ہے، وَإِلَّا یہ والی نوبت یا یہ والا مرحلہ فقر ممکن ہے کہ نہ آتا سوائے بعض مواقع کے، مثلا جنگ کا عالم ہے یا آفت زدہ ایک ریاست ہو گئی ہے، وَإِلَّا عام حالات میں یہ والا موقع نہ آتا۔ اتنی دین اسلام کی اس میں تعلیمات ہیں، اتنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احکام فقہی ہی اسی طرح سے وضع کیے ہیں، مثلا روزے کا اگر چھوٹ جاتا ہے کفارہ کیا ہے کھانا کھلانے کی صورت میں، اگر قسم توڑ دیتا ہے کھانا کھلانے کی صورت میں کفارہ ہے، اگر کوئی اور امر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں اس میں کفارہ کیا ہے کہ جا کے لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اطعام کے حوالے سے بھی باب آئے گا، وہاں پہ آپ کے لیے اور واضح ہو جائے گا دین اسلام نے فقر کو دور کیسے کیا ہے، کیونکہ ابھی ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے معاشرے سے فقر کو دور کیا، ابھی یہ موضوع ہے کہ فقر میں انسان کیا کرے، کیا سیرت رسول ہے، کیسے زندگی بسر کرے۔ آئے ہم ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں جس میں آپ نے پہلے ایک واقعہ ملاحظہ کیا کہ اس واقعے کا نتیجہ یہ تھا کہ انسان محنت کرے، جا کے رزق حلال کے لیے نکلے تو جتنا اس کا موجود ہے رزق وہ اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، اور ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جلد اس کو اس فقر کے دائرے سے باہر نکال دے، اس لیے فقر کے دائرے سے باہر نکلنا ضروری ہے۔ ہاں ایک اور اختیاری فقر بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اولیاء کے لیے بالخصوص رکھا ہے کہ ہمارے پاس مال موجود ہے لیکن توکل کا یہ منزل، اس منزل توکل کے اوپر انسان موجود ہے کہ وہ اپنے زندہ رہنے کی مقدار کا اٹھا لیتا ہے، بقیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، اس کا مقام ہی جدا ہے۔ اور ممکن ہے کہ ایک شخص فقر کے عالم میں ہو اور دیگر بھی فقراء ہیں، اب اس کو ایک وقت کی مثلا روٹی ملتی ہے، وہ اس میں سے کچھ حصہ دیگر فقراء کو دے دیتا ہے، فقر میں بھی وہ ایثار اور قربانی دکھاتا ہے، اس کا مقام بھی جدا ہے۔ پھر فقر کے مراتب آپ نے ملاحظہ کیا کہ فقر کی فقہی اصطلاح یہ ہے کہ جس کے پاس سال بھر کے کھانے پینے کا یا گزارے کا خرچہ نہ ہو۔ ادھر کلمہ ضرورت پہ کیوں ضرور نگاہ رکھنی ہے، کیونکہ ضرورت پوری ہو جائے فقیر نہیں ہے۔ مثلا ایک طالب علم ہے، ابھی غیر شادی شدہ ہے، اس کی ضرورت، ابتدائی ضرورت یہ ہے کہ اس کو کھانے کے اعتبار سے ایک متوازن یعنی مڈل کلاس کا کھانا جو ہے وہ فراہم ہو جائے، لباس اس کے پاس ایسا ہو کہ جس سے وہ باعزت طور پہ زندگی بسر کر سکے، پڑھائی کے اور آنے جانے کے وسائل اس کے لیے مہیا ہوں، جو گرمی سردی یا سفر کے اخراجات ہیں اتنی مقدار کی اس کے پاس وسائل مہیا ہوں، یہ فقر کی دنیا سے باہر ہے۔ لیکن اگر یہ والے امور نہ ہوں وہ فقر کی دنیا میں آ جائے گا۔ لہذا فقر کے حوالے سے انسان بیان کرے ضرورت کو، ضرورت سے کم ہے تو فقیر ہے، ضرورت کے عین مطابق ہے تو فقیر نہیں ہے۔ اب یہ ہر انسان جس جس سوسائٹی میں رہ رہا ہے، جس جس مرحلے میں زندگی بسر کر رہا ہے، یہ اس سے وابستہ ہے۔ ہم نے گزشتہ درس میں دیکھا کہ دین اسلام نے شدت سے یہ تعلیم دی ہے کہ تم کسب حلال کرو، اگر تم فقر میں ہو کسب حلال کرو، مانگو تب بھی نہ۔ اس لیے یہ اہل سنت میں بھی روایت وارد ہوئی ہے جو ہم نے تفصیلی طور پہ واقعے کی صورت میں پڑھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سألنا، جو ہم سے مانگتا ہے، اعطیناہ، اسے ہم عطا کر دیتے ہیں، لیکن ومن استغنا، جو مستغنی رہتا ہے، بے نیاز ہم سے رہتا ہے، مانگتا نہیں ہے، اغناہ اللہ، اللہ اس کو غنی کرتا ہے، اللہ اس کا فقر کو دور کر دیتا ہے۔
یہ خودداری کا درس ہے، اور اسی خودداری کے درس میں محنت کا تصور ہے، نہ کہ سستی اور کاہلی۔ اس وقت عالم اسلام میں ایک بڑا مرض جو لگتا جا رہا ہے وہ یہی سستی اور کاہلی ہے، کیونکہ غرب میڈیا میں ایک ایسی تصویر کشی فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، کلپس کے ذریعے ایسی تصویر کشی کرتا ہے کہ جس میں انسان اس دنیا میں مثل جنت رہے۔ اس نے صرف کھانا پینا ہے، اس کے ایک آرڈر پہ سارے کام چل رہے ہوں، جہاں اس کا دل چاہے وہاں پہ وہ پہنچ جائے، جو کھانا پینا چاہے وہ حاضر ہو جائے، جس محفل میں جانا جائے وہ محفل اس کے لیے سج جائے۔ یہ تصویر کشی ایک کاذب تصویر کشی ہے، یہ گمراہ کن تصویر کشی ہے، ایسی حقیقت دنیا میں نہیں ہے۔ لہذا سستی اور کاہلی، جو افراد اسی میڈیا سے مربوط رہتے ہیں، فلموں میں زندگی بسر کرتے ہیں، ڈراموں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اندر یہ جراثیم سرایت کرتا چلا جاتا ہے۔ جہاں محنت ہوگی ان کی تیوریاں چڑھ جائیں گی، مشکل پیش آ جائے گی۔ لہذا اپنے آپ کو خود اپنی تربیت کرے۔ انسان اپنے سب سے بڑا نصیحت کرنے والا خود ہی ہے کہ محنت کا تصور دین اسلام نے دیا ہے، نہ کہ فارغ رہنے کا۔ بس اگر کوئی کام نہیں ہے، کچھ اور کام محنت کر کے ٹھیک کرنا شروع کر دے۔ اس نے اس دنیا میں کچھ عرصہ رہنا ہے، پھر چلے جانا ہے۔ فراغت میں حساب اسے دینا پڑے گا۔ محنت کر کے کمائے گا تو آخرت کو بھی آباد کر رہا ہے، خالی نہ پڑا رہے۔ یہ نہ دیکھے لوگ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ نہ دیکھے کہ لوگ تعریف کریں گے یا نہیں کریں گے، وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرخرو کرے اور کام کرے۔ بس فقر کے عالم میں یہ ہمارے گزشتہ درس میں ایک اہم نقطہ تھا۔ اچھا، ایک اور چیز جو فقیر اور غنی کی آزمائشیں جدا ہیں، آج کا جو ہم واقعہ ابھی پڑھنے لگے ہیں، آزمائشیں بھی الگ الگ آتے ہیں۔ مثلا جب فقر ہوتا ہے، غربت ہوتی ہے، تو وہاں پہ انسان کے اندر طلب مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اندر سے اسے میسر نہیں آ رہی اس کی ضرورت کا سامان، تو طلب میں کشش آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان پھر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حرام کا راستہ لیتا ہے۔ مثلا ایران کے بھی حالات بھی معیشت کے اعتبار سے خراب ہو رہے ہیں، تو یہاں پہ چوری چکاری کے بھی واقعات آپ دیکھ رہے ہیں کچھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ جس ریاست میں بھی فقر آئے گا وہاں پہ بعض ایسے امراض ہیں، بعض ایسے جرائم ہیں، ان جرائم کی ریشو یا ان جرائم کے جو ایک تناسب ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ وہ بڑھتا کیوں ہے؟ کیونکہ طلب اندر شدید ہو جاتی ہے، وہ طلب ہی نہیں پوری ہو رہی۔ مثلا ایک بندے کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا تو وہ اندر ایک شدید طلب کا شکار ہو جائے گا۔ اگر دیندار ہوتا تو یہ جرم انجام نہ دیتا۔ اس لیے وہ فقیر کہ جو اپنے اندر اپنے تمام جذبات اور احساسات کو اور اپنے اندر تمام تکالیف کو صبر کر کے دبائے رکھتا ہے، اس سے بلند مقام کوئی نہیں۔ ہم پیچھے صحیح سند روایت بھی پڑھ چکے ہیں حدیث قدسی کی صورت میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ سب سے قریب ترین یہ شخص میرے ہوگا۔ لیکن عموماً معاشرے میں لوگ اس قدر دین کے اوپر ثابت قدم نہیں ہوتے، اس لیے وہ حوصلہ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو فقر کی اپنی آزمائشیں ہیں، مثلا ان میں سے ایک ہے طلب کا شدید ہو جانا، احساس کمتری کا بڑھ جانا۔ اسی طرح کہ بعض جرائم، چوری ڈکیتی ہے، اس کی طرف رجحان بڑھ جائے گا۔ نا امیدی اور مایوسی ہے، اس کی طرف انسان کا رجحان بڑھتا چلا جائے گا۔ فقر فقط ایک مال کا نہ ہونا فقر نہیں ہے، ممکن ہے کہ ایک انسان ہے وہ مریض ہے، ادھر صحت کا اسے فقر موجود ہے۔ ممکن ہے ایک انسان کے اندر بعض شہوات ہیں، کھانے کی شہوت ہے، جنسی شہوت ہے، دیگر شہوات ہیں، وہ شہوات انسان کے اندر پوری نہیں ہو رہی، یہ اس کے اعتبار سے ایک فقر کا شکار ہے۔ اور ان سب کے سب چیزوں سے اللہ کی ذات انسان کو نجات دیتی ہے۔ رجوع کا طریقہ کار یہی ہے کہ ابھی انشاءاللہ آگے وہ حل آ بھی رہا ہے۔ ایک حل ہم پڑھ چکے ہیں جو قرآن کریم نے احکام کی صورت میں لازم قرار دیے ہیں، وہ معاشرے کی سطح کے اوپر ہیں، لیکن بعض انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ آگے اگلے ہی ہم بعض واقعات میں حل پڑھیں گے۔ یہ جو واقعہ ہمارے سامنے ہے یہ انہی آزمائشوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک غنی اور ثروت مند ہو، یعنی مالدار انسان ہو، اس کی آزمائشیں الگ ہوتی ہیں۔ مطلب اس کی آزمائش ہے کہ تکبر آ جائے گا اس کے اندر، اس کی آزمائش یہ ہے کہ زینت دنیا کا سختی سے شکار ہو جائے گا، غافل ہو جائے گا اصلاً، کیونکہ اچھے کھانے کھا رہا ہے، اچھی محفلوں میں بیٹھ رہا ہے، اچھے لباس پہن کے پھر رہا ہے، تو وہ تو خیالی دنیا میں مصروف ہے، وہ زینت دنیا کا شکار ہے۔ مال کی آزمائشیں یہ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بالا تر اگلے سے سمجھنا شروع کر دے گا۔ مال کی آزمائش یہ آتی ہے کہ وہ مال کو نجات کا راستہ یا مشکل کشا سمجھنا شروع کر دے گا، یہی مال ہے جو مجھے نجات دے گا۔ اس وقت تو یہ والی مشکل بہت بڑی مشکل بنی ہوئی ہے،
حتیٰ کہ یہ مشکل ہم دینی طبقے میں بھی دیکھتے ہیں. مثلا کہتے ہیں کسی عالم کی تعریف کریں کہ فلاں نے ماشاءاللہ بڑی زحمات کی، بڑے ادارے اس نے قائم کیے، بڑی محنت اور خلوص سے اس نے کام کیا، تو اگلا اس کے اوپر شدید اعتراض کرتے ہوئے کہے گا اگر ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہم بھی کر لیتے. حالانکہ پیسے سے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. صلاحیت، مدیریت کی صلاحیت ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، اس کے اندر مسئولیت اور ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، تب جا کے کوئی چیز آتی ہے، نہ کہ پیسہ ابتدا میں ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مال ہے تو وہی سب کچھ ہے. تو یہ مالداروں کی آزمائش ہے کہ مال کو وہ مشکل کشا سمجھتے ہیں، مال کو وہ ہر چیز کا علاج اور حل سمجھتے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مریض ہو جاؤں گا تو بہترین جگہ پہ علاج کرا لوں گا، اگر کہیں پہ پھنس جاؤں گا تو مال دے کے آزاد ہو جاؤں گا، اگر کسی اچھی چیز کی مجھے خواہش ہو رہی ہے مال دے کے خرید لوں گا. مال کو مشکل کشا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ مالداروں کی آزمائش ہے. ان آزمائشوں میں سے آسان آزمائش کون سی ہے؟ انسانی تجربہ بھی یہ بتاتا ہے، قرآن اور روایات اہل بیت علیہ السلام سے بھی اس طرح کے شواہد موجود ہیں کہ مال کی آزمائش میں بڑے بڑے متقی پرہیزگار، بڑی بڑی صاحب معرفت شخصیات نیچے گر گئی ہیں، اور فقر کی آزمائش میں انتہائی سادہ افراد بھی جنت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اس لیے فقر کی آزمائش میں کثیر خلق خدا نکل جائے گی، اور مال کی آزمائش میں آپ نے دیکھا کہ وہ پھنس گیا. وہ مومن جس کے لیے لکھ دیا کیا کہ یہ جنتی ہے، لیکن اس سے مال کی آزمائش لی گئی تو وہ کس طریقے سے وہاں پہ اس نے ایک اپنے اندر وجود میں احساس کمتری کو پایا، کم ہونے کے احساس کو اپنے وجود میں احساس کیا. آئے اب اسی واقعے کو دیکھتے ہیں. یہ واقعہ کلینی نے الکافی میں امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جاء رجل منصر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملنے کے لیے رسول اللہ کے پاس آتے تھے. رسول کی ایک بڑی خوبصورت سیرت تھی. یقیناً علماء میں یہ سیرت ہونی چاہیے، اور بعض ہمارے الحمدللہ علماء اس سیرت کو اختیار بھی کرتے ہیں. وہ ایک وقت معین کر دیتے ہیں اور عوامی حلقے کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں، یعنی اپنے لیے ایک بیٹھک بناتے ہیں جو کھلی ہے، جو آ کے بیٹھ جائے اور جو آ کے چلا جائے. حتماً ایسا کرنا چاہیے ایک وقت کے لیے. جو علماء بالخصوص تبلیغات کے لیے جاتے ہیں، یہ سیرت رسول ہے کہ وہ عوامی حلقے کے سپرد اپنے آپ کو کرتے تھے. اس طرح یہ شخص آیا اور محفل کا انداز ہوتا تھا، ایک دائرہ بنا کے آہستہ آہستہ بیٹھ جاتے، جو آتا ترتیب سے بیٹھتا چلا جاتا تھا. پھر جس کو جہاں ملتی ہے جگہ وہاں بیٹھ جاتا ہے. باقاعدہ بیٹھنے کے اور محفل میں داخل ہونے، بیٹھنے، اٹھنے سب کے آداب دین اسلام نے بیان کیے ہیں. یہ امیر شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کے بیٹھ گیا. اس کی خصوصیت کے ساتھ ایک صفت بیان کی گئی ہے، نقی الثوب. بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اس دور میں تو ویسے ہی کپڑے کے تھان بڑے مہنگے ملتے تھے. آج کے دور میں تو چلو کپڑا مختلف ٹیکسٹائل ملیں لگ گئی ہیں اور کیمیکل کا دور آ گیا ہے، اس لیے انڈسٹری پھیل گئی ہے. لیکن اس دور میں خالص ایک تو کپڑا آتا تھا اور بہت مہنگا کپڑا ہوتا تھا، اور صاف شفاف کپڑا ہو جائے تو وہ ہمارا ہی پہن سکتے تھے. تو یہ مالدار بندہ تھا، صاف ستھرے بالکل کپڑے پہنے ہوئے تھے. فجلس الی رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانب آ کے بیٹھ گیا. فجاء رجل معصر، عین کے ساتھ ہے. اتنے میں ایک اور شخص آیا، تنگ دست تھا، غریب تھا. بیچارے غریب کے پاس اس دور میں تو بالکل ہی لباس مشکل تھا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ امام حسین علیہ السلام کا لباس بھی لوٹا گیا، کیونکہ لباس جیسے بھی حالت میں ہے وہ اس دور میں قیمتی شمار ہوا کرتا تھا. اس قدر اس دور میں مشکلات تھیں. بہرحال یہ شخص آیا. اب یہ غریب ہے، غریب کی صفات تو ہوں گی، اس کے پاس کوئی خوشبو کے پیسے ہوں گے. کوئی خوشبو کے پیسے تو خاص نہیں ہیں. وہ اچھی کریمیں اور لوشن وغیرہ استعمال نہیں کر سکتا کہ اپنی سکن کو اچھا خاصا چمکتا دمکتا بنا سکے. اچھا، اسی طریقے سے اس نے جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ بسیدہ مٹی سے اٹے ہوئے ہوتے ہیں. اس دور میں ویسے ہی وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ ادھر کوئی درخت وغیرہ تو زیادہ ہے نہیں، تو انسان کے میلے کچیلے کپڑے ہو جاتے ہیں. پھر گرمی بھی شدید ہے تو بدن میں بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ شخص آیا تو درن الثوب، اس کے پھٹے پرانے بوسیدہ لباس تھا، یعنی آپ کہہ لیں میلا کچیلا پھٹا پرانا سا لباس. فجلس الی جنب الموسر،
جگہ ہی وہاں پہ اتنی تھی، وہ امیر کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا۔ اب جب بیٹھا فقبض الموسر ثيابه من تحت فخذيه، تو اس کا کیونکہ وہ عبا وغیرہ یعنی چادر لیتے تھے، تو اس نے اب یہ جب غریب آ کے بیٹھا تو اس کے بعض کپڑوں کے حصے میں بھی بیٹھ گیا، تو اس نے وہاں سے کھینچ لیے کپڑے، اس کے نا نیچے سے زور سے کھینچ لیے، اور جتنا حصہ آیا تھا اس کی ران کے نیچے ہی اس کا تھوڑا سا حصہ آیا تھا لباس کا، تو کھینچ کے بالکل سمٹ کے تھوڑا سائڈ پہ ہو گیا، جدا ہو جائے۔ یہ آپ نے اگر لوکل بسوں میں سفر کیا ہو تو ایسے منظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ آپ بھاگے بھاگے آئے ہیں، وہ بڑا سوٹڈ بوٹڈ ہو گئے، پرفیوم لگا کے بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کے کندھے مل جائیں وہ تھوڑا سا ایک سائڈ پہ ہو جائے گا۔ تو یہ محفلوں میں بھی منظر مل جاتے ہیں۔ یہ منظر رسول اللہ دیکھ رہے تھے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اخفت ان یمسک من فقرہ شیء، کیا تو ڈر گیا کہ اس کے فقر میں سے کچھ حصہ تجھے آ کے آن پڑے گا، یعنی اس کا فقر تیرے اندر سرایت کر جائے گا؟ فقال اللہ، نہیں مجھے اس کا ڈر نہیں تھا یا رسول اللہ، اس امیر شخص نے بتایا۔ اب آپ دیکھیں محفل ہے پوری، اس میں اس نے چونکہ اہانت کی، فقیر کی اہانت ہے، اس کے نیچے سے ہٹا لیا اور تھوڑا سکڑ کے سائڈ پہ ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو تربیت کیا وہاں پہ، نہ کہ مقصود ہے کہ اس کی اہانت نعوذ باللہ کی جائے، یہ مقصود نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تربیت فرما رہے ہیں، اس لیے فوراً تربیت ادھر کی، کیونکہ مبشر ہیں، نذیر ہیں، ہدایت کے لیے ہادی ہیں، اس لیے کہا کہ کیا تجھے یہ ڈر تھا کہ فقر تیرے اندر سرایت کر جائے گا، تو بھی فقیر ہو جائے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں خطرہ تھا۔ پھر کہا کہ فخفت ان یصیبہ من غناک شیء، تجھے یہ ڈر تھا تیری جو غنا اور ثروت مندی اور مالداری ہے وہ اس کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی ڈر نہیں تھا کہ کچھ حصہ میرا مال کا اس کے پاس چلا جائے گا۔ قال فخفت ان یوسخ ثیابک، پھر یہ ڈر تھا کہ اس کے کپڑوں سے تیرے کپڑے لگے تو تیرے کپڑے گندے ہو جائیں گے؟ تو اس نے کہا کہ لا۔ قال فما حملک علی ما صنعت، پھر یہ کام تو نے کیوں کیا؟ کس نے تجھے اس چیز پہ ابھارا کہ اپنے کپڑوں کو اس غریب فقیر بندے کے کپڑوں سے جدا کر کے تو الگ ہو جا؟ تو اس نے کہا فقال یا رسول اللہ ان لی قرینا، میرا بھی ایک ساتھی اور دوست ہے۔ ہوتا ہے نا ہر ٹائم ساتھ باز رہتے ہیں، انسان سمجھتا ہے اکیلا ہے، لیکن اس کے ساتھ بڑی اس کے دوست احباب ہوتے ہیں، کچھ فرشتوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور کچھ شیطان کی صورت میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی انسان یہ نہ سمجھے میں اکیلا ہوں، اکیلا انسان نہیں ہے اس دنیا میں، یہ بہرحال ذہن نشین رکھ دیں، آدم زاد نہیں ہوگا، پھر دیگر ذات آ جاتی ہیں۔ ان لی قرینا یزین لی کل قبیح، میرا ایک بڑا قریبی ساتھی دوست ہے، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتا ہے، وہ ہر بری چیز کو میرے لیے خوبصورت بنا کے پیش کر دیتا ہے، انتہائی قبیح اور بری چیز ہوتی ہے اور وہ بہترین کر کے میرے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ وَيُقَبِّحُ لِي كُلَّ حَسَنٍ، اور ہر بہترین چیز کو انتہائی قبیح کر کے میرے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ وَقَدْ جَعَلْتُهُ، یعنی شیطان ہے میرے ساتھ، وہ شیطان قرآن کی آیت میں بھی ہے، تو شیطان ہے، اس نے میرے وجود کے اندر وسوسے اور یہ ڈالے ہیں اور میں شکار ہو گیا ہوں، یعنی میں شیطنت کا شکار ہوا ہوں، میں معذرت خواہ ہوں۔ تو پھر اس نے کہا کہ قد جعلت له نصف مالی، یا رسول اللہ میں اپنے اموال کا آدھا مال اسے دے دیتا ہوں، میں نے آدھا مال اسے دیا۔ فقال رسول اللہ للمعسر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس غریب فقیر انسان سے، اتقبل، کیا تو اس کا یہ آدھا مال قبول کرتا ہے؟ فقال لا، میں نہیں قبول کرتا اس کا، میں فقیر ہی ٹھیک ہوں۔ فقال له الرجل، تو امیر شخص گھبرا گیا کہ کیوں میرا مال کیوں نہیں قبول کرتے؟ ولیما، کس لیے یہ قبول نہیں ہے؟ قال اخاف ان يدخلني ما دخلك، کہ مجھے ڈر ہے کہ جو تیرے اندر داخل ہوا وہ میرے اندر داخل نہ ہو جائے۔ اس لیے غربت اور امارت کی آزمائشیں جدا ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ جس کے ہاتھ میں مال ہے وہ خوش قسمت ہے، یہ نہ سمجھیں کہ جس کے ہاتھ میں مال ہے وہ بڑا ہے، وہ بہتر ہے، ایسی بات قطعاً نہیں ہے۔ بہتر وہ ہے جو اللہ کے سامنے متواضع ہے، بہتر وہ ہے کہ جو یہ والا عمل انجام نہ دے، فقیر آگے غریب آگے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا، آپ نے صاف ستھرے نہا دھو کے کپڑے پہنے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے،
بعض لوگ تو عید کی نمازوں میں اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ کیونکہ انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور ان سفید کپڑوں میں انہیں سلوٹیں پڑنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو نماز کے لیے دوسرے کپڑے پہن آتے ہیں، گھر آگے چینج کرتے ہیں، جبکہ اللہ کو دکھانے کے لیے اعلیٰ ترین اور بہترین لباس پہننا چاہیے، فقط اللہ کی ذات کو دکھانے کے لیے، اور کہے کہ اللہ یہ میں نے تجھ کو دکھانے کے لیے لباس پہنا ہے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ کبھی یہ عمل انجام دے کے دیکھیں، اندر کیسا لطف آتا ہے۔ خوشبو لگائیں، اے اللہ میں نے تیری خاطر یہ خوشبو لگائی ہے، تیری خاطر یہ مسواک کی ہے کہ منہ سے بو نہ آئے، اے اللہ میں نے تیری خاطر یہ اچھا لباس پہنا ہے، یہ امامہ پہن کے، یہ ٹوپی پہن کے تیری خاطر میں نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ متواضع نظر آؤں۔ آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امتیازی سلوک ختم کیا کہ پرفیوم میں ڈوبا ہوا، سوٹڈ بوٹڈ بہترین لباس پہنا ہوا شخص، اور ایک بیچارہ جس کے پاس غریب فقیر، اس کے کپڑے بوسیدہ ہیں اور میلے کچیلے کپڑے ہیں، ان چیزوں سے کسی قسم کا معاشرے میں امتیاز برپا نہیں ہوتا۔ البتہ یہ تب ہے کہ اختیار نہ ہو، وَإِلَّا گندے کپڑے پہن کے آ جانا، برے کپڑے پہن کے آ جانا، یہ کوئی خوبی بھی نہیں ہے۔ یہ تب ہے کہ فقر نے اس کے ہاتھوں کو قید کیا ہوا ہے، اس کے پاس اموال نہیں ہے۔ فقر میں خودداری کا بہت درس دین اسلام نے دیا ہے۔ سوال نہ کریں، نہ مانگیں، جب تک ہو سکتا ہے نہ مانگیں، فقط اللہ سے مانگیں۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، یہ اہل سنت طریق سے وارد ہوا ہے، ہماری بعض کتب میں ذکر ہے، علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو بھائی ہیں انہوں نے بھی العدد القویہ کتاب میں اسے ذکر کیا ہے، اور یہ کتاب اہل سنت کی قدیمی ترین 360 ہجری میں ایک معروف عالم دین اہل سنت کے محدث گزرے ہیں، محمد بن حسین آجری، الشریعہ کتاب میں انہوں نے لکھا ہے، اور اسی طرح ابن المغازلی نے مناقب امام علی علیہ السلام میں بھی اسے نقل کیا ہے۔ تھوڑا طویل واقعہ میں تیزی سے آپ کے سامنے یہ پڑھوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کو کہا کہ خود یہ بیان، اپنا ہی واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں بڑا رسول کے قریب تھا اور میری ایک اہمیت اور منزلت تھی، تو ایک دن رسول اللہ نے مجھے کہا کہ سلم تو علیہ، میں نے انہیں سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا یا عمران ان لک عندک منزلۃ و وجاہ، کہ ہمارے نزدیک تیری قدر و منزلت ہے، صاحب عزت تو انسان ہے، فہل لک فی عیادت فاطمہ، کیا تیرے لیے ممکن ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کی عیادت کے لیے ہم جائیں؟ فقلت نعم یا رسول اللہ، میرے لیے تو سعادت ہے، ضرور۔ بے ابی انت و امی و ای شرف اشرف من ھذا، میرے والدین، میں اور میرے والدین آپ پہ قربان ہو، اس سے بڑھ کر کوئی شرف ہو سکتا ہے؟ میں آپ کے ساتھ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عیادت کے لیے جاؤں؟ یعنی یہ خبر رسول اللہ کو ملی کہ مریض ہیں وہ۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وقمت معہ، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نکلے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، حتی وقف بباب فاطمہ، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ فقال السلام علیک یا بنیہ، اے میری بیٹی تجھ پر سلام ہو، ادخلو یعنی ادخلو، کیا میں آ جاؤں اندر؟ فقالت ادخل یا رسول اللہ بے ابی انت و امی، میں اور میرے والدین آپ پر فدا ہوں، تشریف لے آئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ومن معی، میں اور میرے ساتھ بھی ایک شخص ہیں۔ قالت ومن معک یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ کون ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا کہ معی عمران بن حسین الخزاعی، صحابی کا نام لیا کہ جناب عمران بن حسین ہیں۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا والذی بعثک بالحق یا ابتی، کہ اے میرے والد، محترم والد، کہ جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا اس کی قسم کھا کے کہتی ہوں، ما علی الا عباءۃ لی، میرے اوپر فقط ایک عبا ہے، میرے لیے تو سر ڈھانپنے اور پورے جسم کو ڈھانپنے کے لیے بھی لباس یا چادر نہیں ہے۔ یعنی یہ حالت تھی ان کے گھر کی۔ ہمارے ہاں فقر کی اس سطح کے اوپر گھرانے موجود نہیں ہیں، اہل بیت نے تو اس سطح کو بھی آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی اس کا ذائقہ چکھا ہے کہ انشاءاللہ آج ہم یہ جناب لقمان کی زبانی دیکھیں گے کہ انہوں نے فقر میں کیا کیا۔
اللہ نے اولیاء الہی کو اس آزمائش سے گزارا ہے، تا قیامت اس کے اوپر نہیں رکھا یا تا حیات انہیں نہیں رکھا، لیکن اس کا ذائقہ ضرور چکھایا کہ فقر کا ذائقہ کیا ہوتا ہے۔ اکثر بیشتر لوگوں نے نہیں چکھا ہوتا فقر کا ذائقہ۔ انہیں 2 وقت کی روٹی ملتی ہے، رہنے کو گھر ملتا ہے، سونے کے لیے بستر مہیا ہوتا ہے، وہ ایک مڈل کلاس زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ فقر کا یہ حصہ انہوں نے ذائقہ نہیں کیا ہوتا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور امام علی علیہ السلام انہوں نے اس سطح کے فقر کا ذائقہ بھی چکھا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرے پاس ایک ابا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنیہ اصبعی بہا ہاکذا و ہاکذا، بتایا کہ واشار بیدہ کہ اس طرح سے اپنے آپ کو لپیٹ لو۔ تو جناب سیدہ نے کہا بے ابی انت و امی، اے اللہ کے رسول میں اور میرے والدین آپ کے اوپر قربان جائیں۔ ھذا جسدی قد واریتہ فکیف لی برأسی، میں اس طرح سے بدن کو تو لپیٹ لوں، میرے سر کا کیا ہوگا؟ فالقى الیہ رسول اللہ ملآتا لہ خلقتا، تو ایک ان کا مثلا مفلر ٹائپ ایک چیز ہوتی تھی یا چادر ٹائپ، بوسیدہ تھی وہ چادر، وہ جناب سیدہ سلام اللہ کو دی کہ اس سے سر لپیٹ لو۔ اے بنی شد بہذا علی رأسک، کہ اے بیٹی اس کے ذریعے سے اپنے سر کو ڈھانپ لو۔ ثم اذنت لہ، جناب سیدہ نے اجازت دی، فدخل و دخلت معہ، کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ انہوں نے اجازت دی تو رسول اللہ آئے، اور عمران بن حسین بھی ان کے ساتھ جناب سیدہ کی خدمت میں آئے۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کیف اصبحت یا بنیہ، اے پیاری بیٹی، بنیہ کہتے ہیں بڑے لاڈ پیار سے جب کہتے ہیں، وَإِلَّا بنت لفظ استعمال ہوتا ہے یا بنتی، لیکن جب بنیہ بنیتن کہیں، جیسے ابن ہے ابن سے بنیہ بن جاتا ہے، اور ادھر بنت سے بنیتن بنے گا، وقف کرنے کی صورت میں بنیہ لفظ پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ میری پیاری بیٹی، یہ لاڈ پیار کی صورت میں شفقت اور مہربانی کا جب اظہار کریں تو تب یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو کہا کہ میری بیٹی کس حالت میں، کیسے تم نے صبح کی آج، یعنی کیسی طبیعت صبح تمہاری رہی؟ فقالت اصبحت واللہ وجعتا، کہ قسم با خدا آج صبح انتہائی میں تکلیف اور درد میں تھی۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول انتہائی تکلیف اور درد میں تھی۔ بے ابی انت و امی، میں اور میرے والدین آپ کے اوپر فدا جائیں۔ وزادنی وجعا علی ما بی من وجع انی لست اقدر علی طعام، کہتے ہیں یہ درد تو پھر میرے لیے قابل برداشت ہے، اس سے بڑھ کر بھی ایک تکلیف کا احساس میں اپنے وجود میں کر رہی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں کھانا بنانے کے اوپر بھی قادر نہیں ہوں، یعنی کھانا بھی نہیں بنا پا رہی کہ آکلہ، کہ بنا کے میں خود کھاؤں۔ فقط اہلکنی الجوع، بھوک سے میری حالت بری ہوگی، یعنی گھر میں کچھ ہے ہی نہیں کہ میں پکا کے کھا لوں۔ مراد یہ ہے، مراد یہ نہیں ہے کہ ہنڈیا چلانے کی ہی نہیں ہے، وہ تو امام علی علیہ السلام بھی مدد فرماتے تھے گھر میں، صحیح سند روایت ہے کہ بعض کام گھر کے امام علی علیہ السلام کیا کرتے تھے، مثلا گھر میں جھاڑو دینا، باہر سے پانی لے کے آنا، اور لکڑیوں کو آگ جلانا، تقسیم کر لیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ امام علی علیہ السلام نے ان کاموں کو تقسیم کر لیا۔ لیکن ایک بڑی مشکل یہ تھی کہ امام علی علیہ السلام کے اکثر بیشتر دن محاذ اور جنگوں میں اور تبلیغاتی سفر میں رہتے تھے، تو تب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کمال ایثار اور قربانی دکھاتے ہوئے پورے کنبے کو، بڑا کنبہ تھا، کوئی چھوٹا کنبہ نہیں تھا، تو اس میں وہ تنہا اسی طریقے سے وہاں پہ سارے کام کاج کرتی اور ایک ذرہ شکوہ کبھی زبان پہ نہیں لاتی تھیں۔ لہٰذا اس جگہ پہ کہا کہ بھوک نے میری حالت بری کر دی، یعنی ابھی تو ہم مریض ہوں، ڈاکٹر موجود ہے، میڈیسن موجود ہے، کھانے پینے کے لیے تمام وسائل موجود ہیں، وہ جب درد اور تکلیف سے ایک احساس شدید کر رہی ہیں جناب سیدہ، کھانے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں گھر میں۔ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ثم بکیت معہم، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ نے گریہ کی اور میں نے رسول اللہ کے ساتھ ان کے ہمراہ گریہ فرمایا جو وہاں پہ دیگر موجود تھے۔ ثم قال ابشری یا بنیہ، اے میری پیاری بیٹی میں تجھے بشارت دیتا ہوں، وقرری عینا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ولا تجزعی، جزا فضا کبھی نہ کرنا، شکوہ شکایت نہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ فوالذی بعثنی بالنبوۃ حقا، اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ مجھ کو نبوت
دے کے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ ان ذقت طعاما منذ ثلاثا، کہ میں نے بھی 3 دن سے کھانے کا ذائقہ ہی نہیں چکھا اصلا۔ رسول اللہ بہت صابر تھے، بہت زیادہ۔ کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ رسول اللہ آئے ہوں، کیونکہ متعدد واقعات ہیں جناب سیدہ کے گھر کے کہ اس میں یہ والی سچویشن ہوتی تھی۔ تو ایک واقعے میں بھی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ نے پہلے کھانا کھایا ہو، ایک واقعے میں بھی ایسا نہیں ہے۔ وَأَنِّي لَأَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْكِ، اور میں آپ کی نسبت اللہ عز و جل کے زیادہ قریب، زیادہ محترم ہوں۔ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَظَلَّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي لَفَعَلْتُ، اگر میں چاہتا تو میرا پروردگار مجھے اسی طرح بہترین کھانا کھلاتا اور یسقینی، اور وہ مجھے پانی پلاتا۔ لو شئت، اگر میں یہ چاہتا تو وہ میں لفعلت، تو میں یہ کام کرتا، لیکنی آثرت الآخرۃ علی الدنیا، یعنی میں یہ کام کر سکتا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے کہتا بہترین غذائیں میرے سامنے بچھا دے اور پانی کے مواقع میرے لیے حاضر کر دے، اور میں یہ کام کر سکتا تھا، لیکن میں نے دنیا کو قربان کیا ہے آخرت کو آباد کرنے کے لیے۔ لیکنی آثرت الآخرۃ علی الدنیا، میں نے ترجیح دی ہے آخرت کو، دنیا کو قربان کر کے آخرت کو میں نے آباد کیا ہے۔ اور یہ شکوہ قرآن کا ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سورۃ الاعلیٰ میں ارشاد باری تعالیٰ بھی ہوتا ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون حیات الدنیا الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ نفس کیا وہ فلاح یافتہ ہو گیا، فلاح پا گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا اس نے تذکرہ ذکر کیا اور نماز ادا کی۔ لیکن ہے کیا؟ لیکن معاملہ الٹ ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم آخرت کو برباد کر کے دنیا کو آباد کرتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت جو ہے سب سے بہترین بھی اور ہمیشہ باقی رہ جانے والی ہے۔ اور یہ دونوں خصوصیات حیات دنیا، دنیاوی زندگی میں نہیں ہیں، نہ خیر ہے اور نہ ہی بقا ہے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ نے یہ درس دیا کہ میں دنیا کو قربان کرتا ہوں اور آخرت کو آباد کرتا ہوں۔ اے بنیہ، اے میری پیاری بیٹی، لا تجزعی، کہ تم حزن اور غم اور جزا فضا نہ کرنا۔ فوالذی بعثنی بالنبوۃ حقا، کہ وہ ذات جس نے نبوت دے کے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، انک لسیدۃ نساء العالمین، آپ تمام کی تمام عالمین کی خواتین کے سردار ہیں۔ فوضعت یدہا علی رأسہا، اور نبی اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جب یہ سنا کہ سیدۃ نساء العالمین، تو اپنے ہاتھ اٹھا کے سر پہ رکھ لیے، خوشی سے یا تعجب سے ہاتھ اٹھا کے سر پہ رکھ لیے۔ ثم قال یا لیتہا ماتت، کہ یعنی ہوتا ہے نا خوشی سے کہتے ہیں کہ میں مر نہ جاؤں، اس قدر بڑی فضیلت۔ تو پھر آگے کا فَأَيْنَ آسِيَةُ امرأة فرعون ومریم ابنۃ عمران وخدیجہ بنت خویلد، یہ 3 خواتین یا رسول اللہ کہاں جائیں گی؟ آسیہ ہے فرعون کی زوجہ، بڑا مقام ہے، قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ مریم، عمران کی بیٹی دختر مریم، ان کا بڑا مقام ہے، سورہ مریم قرآن میں نازل ہوئی۔ جناب خدیجہ والدہ جناب سیدہ سلام علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسیۃ سیدۃ نساء عالمہا، وہ اپنے دور کی سیدۃ نساء تھیں۔ مریم اپنے دور کی سیدۃ نساء تھیں، خدیجہ اپنے دور کی سیدۃ نساء تھیں، اور آپ اپنے دور کی سیدۃ نساء ہیں۔ انکن فی بیوت من قصب لا اذن فیہ ولا نصب۔ پھر آگے تذکرہ، یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حوصلہ بڑھایا، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس حالت میں کس طریقے سے صبر کیا۔ یہ واقعاً خواتین کے لیے بہت بڑی سیرت ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں کوئی خدشات آئیں، صحیح سند دیگر واقعات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اہل سنت کتب میں بعض صحیح سند روایات موجود ہیں جس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی اسی طرح کی سچویشن یا اسی طرح کی حالت بیان کی گئی ہے، اور اس میں پھر مختلف آگے واقعات ہیں۔
یہ ہم نے فقر کے عالم میں صبر کا درس اس سے ملتا ہے. یہ سیرت رسول ہے، یہ سیرت جناب سیدہ ہے. مثلا تسبیحات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ. یہ تسبیح کا تحفہ کیسے آیا؟ کیونکہ گھر میں اکیلی کام کرتی تھیں تو ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اور نشان بدن میں پڑ گئے تھے اور انتہائی ہلکان اور انتہائی تھک جاتی تھی جناب سیدہ. تو پتہ لگا کہ کچھ قیدی آئے ہیں اور کنیزیں بھی ہیں، تو رسول اللہ کے پاس کنیز کا مطالبہ کرنے کے لیے گئیں. اب وہاں پہ اپنی مشکل بیان کرنا ہی چاہ رہی تھیں تو رسول اللہ نے کہا کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر بات نہ بیان کروں؟ تو تب رسول اللہ نے یہ تحفہ اور ہدیہ تسبیح دیا. تو جناب سیدہ گھر کا سارا کام خود کرتی اور تسبیح پڑھا کرتی تھی، اور وارد ہوا ہے کہ اس تسبیح سے ان کی ساری تھکاوٹ کا ازالہ ہو جاتا تھا. یعنی وہ معنوی جو احساس ہوتا تھا اسی میں سرشار ہو کے وہ صبر سے وقت گزارا کرتی تھی. اور بعد میں پھر جناب فضہ وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عنایت فرمائی. اگلا واقعہ دیکھیں، یہ واقعہ تفسیر قمی میں ہے اور ہمارے ہاں قرب الاسناد کتاب ہے حمیری کی، اس میں صحیح سند طرق سے بھی یہ وارد ہوا ہے. اور یہ واقعہ سورۃ اللیل کے ذیل میں ہے. بڑا خوبصورت اور دلچسپ واقعہ ہے، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ دنیا کو لٹانے کی طرف آؤ. یعنی اللہ کو وہ بندہ پسند ہے کہ جس کے ہاتھ سے مال نکلتا ہے، جس کے ہاتھ سے پیسہ نکلتا ہے، بہت پسند ہے اللہ کو. سخی کا تو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں غضب میں کہ قیدی لائے گئے تھے، بڑے ظالم قیدی تھے، تو سب کو کہا کہ ٹھیک ہے انہیں قتل کر دو، ان کی سزا یہ بنتی ہے. ایک قیدی کو سائڈ پہ کر لیا. خصال میں شیخ صدوق کی معتبر اور صحیح سند روایت ہے. اس کو کیوں کیا؟ 5 اس میں خصلتیں تھیں، ان میں سے ایک سخاوت تھی. ابن دحدحہ یہ بہت معروف صحابی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ان کا انتقال ہوا. ان کے بارے میں یہ روایت تفسیر قمی میں بھی وارد ہوئی ہے، اور قرب الاسناد میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے یہ باقاعدہ وارد ہوئی ہے. سورۃ اللیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. اس سے پہلے ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. قسم کھا کھا کے اللہ تعالیٰ بیان فرمایا إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. تمہاری کوششیں مختلف ہیں، سب کی ایک جیسی نہیں ہیں. ممکن ہے کہ سب پڑھ رہے ہوں، لیکن سب کی باطن کی کوششیں جدا جدا ہیں، سب کوششوں میں ایک جیسے نہیں ہیں. پھر آگے دیکھیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے عطا کیا، وَاتَّقَى اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور حسنہ کی نیکی کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وہ ہم اسے آسانیوں میں رکھیں گے. اب ہوا کیا؟ وارد ہوا ہے کہ نزلت فی رجل من الانصار، قبیلہ انصار کا ایک شخص کا، اس کے حق میں ابن دحدحہ نام تھا، دحدح نام تھا اس کا، اس کے حق میں وارد ہوئی ہے. واقعہ اس طرح ہے کانت لہو نخلۃ فی دار رجل آخر، ایک شخص تھا اس کے گھر میں کھجور کا درخت تھا. اچھا مثلا ایک گھر ہے، گھر قریب قریب بنائے جاتے تھے، تب تو سوسائٹیاں نہیں تھی بڑی پلاننگ کے ساتھ اور انجینئرز کو بلا کے بنائے جاتے، خود بناتے تھے لوگ. تو ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص کا جو درخت تھا وہ دوسرے کے گھر کے اندر آ گیا، ملکیت اس طرح سے بنی ہوئی تھی. اب لہو نخلۃ فی دار رجل، یعنی درخت کسی اور شخص کا کھجور کا، لیکن کسی اور کے گھر کے اندر موجود ہے. تو بالآخر یعنی باہر تھوڑے سے صحن میں موجود ہوگا یا دیوار کے ساتھ موجود ہوگا، تو بالآخر وہ اپنے درخت کے لیے اس کی اجازت کے بغیر گھر کے اندر گھس جاتا تھا. تو فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ، بغیر اجازت کے گھس جاتا تھا. فَشَكَى ذَلِكَ إِلَى رسول اللہ، اس نے اب رسول اللہ سے شکایت کی، کہہ کہ تھک گیا یار، مہربانی کرو دروازہ کھٹکھٹا دیا کرو، میں کھول دوں گا یا مجھے اطلاع دے کے آؤ، مسئلہ نہیں ہے کوئی. لیکن اس نے نہیں مانی. فقال رسول اللہ لصاحب النخلہ، تو رسول اللہ نے بلایا جس کا یہ درخت تھا اور کہا کہ بعنی نخلتک ہذہ بنخلۃ فی الجنہ، تم مجھے بیچ دو. اب جب بیچتے ہیں تو مقابلے میں اگلا کچھ لے گا یا نہیں، پیسوں کے مقابلے میں بیچا جاتا ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ میں تمہارا یہ درخت تم سے خریدتا ہوں، تم مجھے بیچ دو.
تو جب رسول اللہ خریدتے ہیں تو وہ رقم مانگے گا، تو رسول اللہ نے کہا اس ایک درخت کے بدلے میں تم جنت میں ایک درخت مجھ سے لے لو۔ آج کے دور میں تو مسلمان بھی کہیں گے یار ٹھیک ہے تم دنیا میں مجھے دے دو، جنت رہنے ہی دو۔ حالت جو ہے آج کل ہمارے معاشروں کی ایسی بنی ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ نے اس سے سودا کیا، کہا بیچ دو، کہ اچھا ٹھیک ہے کیا دیں گے؟ کیا جنت میں درخت لے لینا، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فقال لا افعل، میں یہ کام نہیں کروں گا، جنت میں رہنے دے، اس جگہ پہ کچھ ہے تو وہ بتائیں۔ فقال فبعها بحدیقة فی الجنہ، تو رسول اللہ نے اب اس کو تھوڑی سی تشویق دلائی، ٹھیک ہے ایک درخت نہیں لیتے، تم یہ ایک درخت دے دو، پورا باغ جنت میں لے لو۔ آج کا مسلمان بھی بیچارہ گھبرا جائے گا، وہ کہے گا وہ باغ بھی آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ لا افعل یا رسول اللہ، یہ سودا نہیں چلے گا، جنت کے ہی سارے وعدے ہیں اور دنیا میں درخت دے دوں۔ وانصرف، چلا گیا۔ فمضى الیہ ابن ابی دحداح، وہاں سے ابن ابی دحداح گزر رہے تھے۔ واشتراها منہ، انہیں خبر مل گئی اس کی، تو انہوں نے اس شخص سے وہ درخت خرید لیا، صرف اس نیت سے کہ میں یہ خریدتا ہوں اور رسول کو بیچتا ہوں اور جنت میں جا کے درخت لے لوں گا۔ کیونکہ یہاں پہ جنت کے درخت کے لیے اس کو کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ اعطا بھی کرنا پڑ رہا ہے، تصدیق بھی کرنا پڑ رہی ہے حسنہ کی، اور اسی طریقے سے اسے وہاں پہ جو نیکی ہے اسے انجام دینا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی اس سے وعدہ کیا، من اعطا واتقا، کیونکہ جب وہ عطا کرے گا رسول اللہ کو تقوی بھی ہے، واتقا وصدق بالحسنى، اور قیامت کی تصدیق بھی ہے اس میں۔ لہذا وَأَتَى ابن دحداح إلى النبی، نبی کے پاس آئے، وقال یا رسول اللہ خذها، یہ لیں آپ درخت مجھ سے، وَاجْعَلْ لِي فِي الْجَنَّةِ الْحَدِيقَةَ، اور جنت میں باغ دے دیں، الَّتِي قُلْتَ لِهَذَا فَلَمْ يَقْبَلْهَا، جو آپ نے اس شخص کو پیشکش کی تھی میں وہ قبول کرتا ہوں، اور اس نے اسے رد کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَكَ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں تیرے لیے حدائق و حدائق، باغات در باغات ہیں تیرے لیے۔ فَأُنزِلَ فِي ذَلِكَ، تو اس وقت یہ پھر آیت نازل ہوئی، وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یعنی ابن دحداح نے جو یہ عمل انجام دیا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، یعنی جب وہ مر جائے گا، إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، یعنی جب مر جائے گا تو اس کے مال نے تو اسے کوئی فائدہ نہیں دیا، وہ بندہ مر گیا تو مال اسی دنیا میں رہ جائے گا، وہ تو اسے مستغنی نہیں کرے گا۔ ان علینا للہدی، ہمارے اوپر یہ ہدایت دینا واجب ہے، اس لیے ہم نے ضروری ہے، اس لیے ہم نے یہ تمہارے سامنے واضح بیان کیا۔ فانذرتکم نارا تلظی، میں تمہیں اس جلا دینے والی آگ سے پہلے ہی خبردار کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا فانذرتکم نارا، میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ایک آگ ہے تلظی، جو برے طریقے سے تمہیں جلا کے رکھ دے گی۔ اے تتلہب علیہم، ان کے اوپر آن برسے گی۔ لا یصلاھا الا الاشقی، کوئی بھی شخص اس آگ میں نہیں گھسیٹا جائے گا سوائے شقی کے۔ شقی کون ہے؟ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر دیا، یعنی یہ شخص۔ اب آپ نے اس میں ملاحظہ کیا، آگے ہم اختصار کی وجہ سے حدیث کو ترک کرتے ہیں، کہ آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ کس طرح سے یہ سودا ہوتا ہے دنیا کے۔ اس کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی موجود ہے کہ وہ درخت کسی کا تھا تو اس کی شاخیں اگلے کے گھر میں گرتی تھیں، تو اس کے گھر میں بیچارے بچے ہوتے تھے، وہ کھا لیتے تھے، یہ آگے سے شور مچاتا تھا۔ تو اسی کے ذیل میں اور چند واقعات بھی ہیں، بہرحال ہم آگے ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک الگ نوعیت کا ہے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقراء جمع ہو کے آ گئے، فقیر جمع ہو کے آ گئے اور شکوہ کیا، یا رسول اللہ مال تو ہے نہیں، جا کے حج کریں، یہ مال بھی نہیں ہے، لوگوں میں صدقات دے کے ثواب حاصل کریں، کیا کریں ہم بیچارے فقیر۔ اس کا یہ مطلب ہے جو غنی ہے وہ آخرت میں بھی آگے ہے۔ اب دیکھیں ان کا حساب کتاب، آج کل تو سارے مادی حساب کتاب کرتے ہیں نا، تو فقراء سوچ رہے تھے دنیا میں تو نہیں کچھ ملا، تو آخرت میں بھی یہ غنی ہم سے آگے نکل جائیں گے، یہ امیر کبیر لوگ۔ تو آگے رسول اللہ کے پاس بیٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا آخر کیا قصور اس میں، حج ہم نہیں کر سکتے، عمرے ہم نہیں کر سکتے، ہم لوگوں کو کھلا پلا نہیں سکتے، مہمان نوازی نہیں کر سکتے، ہم لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، اللہ کی راہ میں پیسہ نہیں خرچ، یہ سارے ثواب کے دروازے ہمارے لیے بند۔ تو یہ الکافی کا واقعہ صحیح سند واقعہ ہے
کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جعل فقراء الی رسول اللہ، یعنی اب ادھر انداز دیکھیں کیسا سوچ کا انداز ہے، فقراء کا یہ انداز ہونا چاہیے فقر میں۔ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقراء فقالوا یا رسول اللہ ان الاغنیاء لہم ما یعتقون، یہ لوگ تو غلام آزاد کرتے ہیں، یہ امیر کبیر لوگ، ولیس لنا، ہم لوگ تو یہ کام نہیں کر سکتے، وَلَهُمْ مَا يَحُجُّونَ، ان لوگوں کے پاس استطاعت ہے جا کے حج کرتے ہیں، وَلَيْسَ لَنَا، ہم تو حج بھی نہیں کر سکتے، وَلَهُمْ مَا يَتَصَدَّقُونَ، یہ صدقے پہ صدقے دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اور قرآنی آیات در آیات ہیں، وَلَيْسَ لَنَا، ہم ان سب آیات اور ان ثوابوں سے محروم، وَلَهُمْ مَا يُجَاهِدُونَ، مال کے ذریعے جہاد یہ کرتے ہیں، وَلَيْسَ لَنَا، یہ ساری ان موضوعات کے اوپر آیات ہیں، تو یہ ساری عبادتیں تو غنی اور ثروت مند اور مالدار ہی کر سکتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ نے نسخہ ایک بتایا کہ اس پہ عمل کرو گے ان سب اعمال کو وہ انجام دے تب بھی تم آگے ہو، اور یہی ہمیں بھی اختیار کر لینا چاہیے۔ بڑا خوبصورت نسخہ ہے۔ فرمایا من کبر اللہ عز وجل 100 مرہ، جو 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، 100 مرتبہ اللہ اکبر، صحیح سند اور معتبر روایت ہے، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، کان افضل من عتق 100 رقبہ، اس نے جس شخص نے 100 غلام آزاد کرائے ہوں اس سے افضل ترین اسے اجر ملتا ہے۔ ومن سبح اللہ 100 مرہ، جس نے 100 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ پڑھا ہو، کان افضل من سیاق 100 بدنہ، اس نے اگر 100 سے اوپر جانور ذبح کر کے تقسیم کیے ہوں، اس کو اس سے بڑھ کر ثواب ملے گا۔ ومن حمد اللہ 100 مرہ، جس نے 100 مرتبہ اللہ کی حمد انجام دی، الحمدللہ 100 مرتبہ کہا، کان افضل من حملان 100 فرس فی سبیل اللہ، کہ یہ اس سے بڑھ کر افضل ہے جس نے 100 گھوڑے جن کے اوپر سوار ہوا جا سکتا ہے وہ اللہ کی راہ میں دیے ہوں، بسروجہا ولجمہا ورکبہا، کہ اس نے وہ پالان بھی اوپر دیے بیٹھنے والا اور لگام بھی ان کی دی، ساری کی ساری سہولیات، کیونکہ گھوڑے کے اوپر لگام نہ ہو تو گھوڑا اپنی مرضی سے آگے پیچھے جاتا ہے، ٹک کے بیٹھنے کے لیے اسے پاؤں رکھنے کی جگہ، بیٹھنے کی جگہ سارے مہنگی اس دور میں آتی تھی، تو یہ سب کے سب چیزیں دے کے جو وہ ثواب حاصل کرتا ہے، تم 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو تمہیں اس سے افضل ثواب مل جائے گا۔ ومن قال لا الہ الا اللہ 100 مرہ، جس نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، کان افضل الناس عملا ذلک اليوم، اس دن لوگوں نے جتنے بھی اعمال انجام دیے ان سب اعمال کو ایک جگہ جمع کر لو، یہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھنے والا یہ افضل ہے اس سے، الا من زاد قال، اگر کسی نے اس سے زیادہ پڑھا ہے تو پھر تو اور ہی اس کا اجر ہے، لا الہ الا اللہ اس سے زیادہ ہے۔ فبلغ ذلک الاغنیاء، یہ خبر پہنچ گئی امیروں کو بھی، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان تھا، پہنچ گئی امیروں کو، فصنعوہ، انہوں نے بھی یہ انجام دینا شروع کر دیا۔ فعاد الفقراء الی النبی، وہ فقراء پھر آگے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ، فقالوا یا رسول اللہ قد بلغ الاغنیاء ما قلت، آپ نے جو فرمایا تھا وہ تو ان امیروں کو بھی پتہ لگ گیا، فصنعوہ، وہ بھی یہ انجام دینا شروع ہو گئے ہیں۔ فقال رسول اللہ، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی یہ آیت پڑھی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو پھر چاہتا ہے اسے دے دیتا ہے، یعنی وہ امیر زیرک نکلا اور اس نے اپنی زندگی میں اس عمل کو انجام دیا۔ یعنی آپ نے ملاحظہ کیا کہ فقیر ایک وہ ثواب اور اجر اپنی جگہ پہ ہے، یہاں پہ کس قدر فقراء کے لیے، یعنی فقیر یہ نہ کہ میں عبادت نہیں کر سکتا، میں فلاں، میں شکوے شکایت دے کے بیٹھ، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے وہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ پہلے حساب ہوگا پھر دیکھیں گے امیر ہے یا غریب ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا پہلے امیر ہے یا غریب ہے۔ اچھا، دین اسلام نے یہاں پہ ایک تو غربت کو، فقر کو دور کرنے کا طریقہ کار وہ بیان کیا جو مالی طور پر ہے، آپ وہ پیچھے پڑ چکے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، ہبہ کرنا ہے، ہدیہ کرنا ہے، تحفہ دینا ہے، اور بہت سارے ابواب کھولے دین اسلام نے، لیکن ایک معنوی سبب ہے، اور یہ معنوی سبب انفرادی دنیا میں بھی اور اجتماعی دنیا میں بھی کامیاب ترین یہ سبب ہے، اس قدر یہ کامیاب ہے کہ خود آیت اللہ تبریزیان درس دے رہے تھے، میں اس درس میں خود موجود بھی تھا،
طب اسلامی کی انہوں نے بنیاد رکھی، تو کہتے ہیں انگلینڈ میں ان کے میڈیکل کا ایک بہت بڑا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آیا ان کے میڈیکل کا، انگلینڈ برطانیہ کا. تو میں سمجھا شاید یہ آیا ہوگا کہ آپ نے جو چیزیں دریافت کی ہیں میڈیکل کے طور پہ یا طب میں اسلامی آیات روایات سے، اس کے بارے میں پوچھے گا. اس نے کچھ نہیں یہ پوچھا، اس نے پوچھا کہ یہ کیا سبب ہے کہ یہ مسلمان دعا پڑھتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور خطرناک سے خطرناک ترین بیماریوں میں وہ شفا پا گئے، اس کا کیا راز ہے؟ کہتے میں خود اس کے سوال پہ تعجب کیا. اور یہی وہ راز ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے امت کے اندر، کہ تم نے اگر مانگنا ہے، تم نے ہاتھ پھیلانے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ. اس لیے میں اس میں صرف تیزی سے آپ کے سامنے واقعات پڑھ کے اختتام کرتا ہوں، کیونکہ یہ طویل سے طویل مورد ہے، اور کیونکہ مبتلا بھی ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے، ہم سب کے گھروں سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس کو ہمیں حتماً حل بھی کرنا چاہیے. یہ بھی معتبر روایات سے آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. الکافی میں جلد نمبر 4 اور باب نمبر 29 میں حدیث نمبر 1 ہے کہ ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام باقر علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں. یہ سارے واقعات ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے امت کے سامنے، خصوصاً شیعوں کے سامنے آشکار کیے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، کہا یا رسول اللہ انی ذو عیال، میرے بڑی اہل و عیال ہے. پہلے بچے بھی زیادہ ہوتے تھے، 8 10 12، آج کل 2 کے بعد پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. تو ذو عیال، اس کی اہل و اولاد زیادہ تھی. وعلی دین، قرض بھی میرے اوپر خوب ہے. وقد اشتدت حالی، حال بھی میرا بہت برا ہے، فقر نے تو مار دیا ہے. فعلمنی دعاء اذا دعوت به رزقنی اللہ ما اقضی به دینی واستعین به علی عیالی. کوئی دعا بتائیں. طریقے تو سارے اختیار کر لیے میں نے، یعنی قناعت بھی کرتا ہوں، بھاگ دوڑ کر کے تھک گیا ہوں، یہی حالت میری رہتی ہے. تو کوئی دعا بتائیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ مجھے اتنا رزق دے، قرض بھی اتار دوں اور اہل و عیال کو کھلا پلا بھی سکوں. فقال یا عبداللہ، اے بندہ الہی، توضع، جاؤ وضو کرو، واسبق وضوءک، اور وضو کو ملو. اپنے ہوتا ہے نا باقی اعضاء جو پانی بچا ہوا ہے وہ مل لو، تم سر پہ کسی چیز سے پوچھو مت. ثم صلی رکعتین، 2 رکعتیں نماز پڑھو. تتم الرکوع والسجود فیہما، پورا رکوع اور سجود کرنا ہے. وہ مرغے کے لیے نہیں، جیسے مرغا جو ہے نا دانے کو چگتا ہے تو چونچ مار کے فوراً اوپر اٹھا لیتا ہے. بعض ہیں رکوع میں جاتے ہیں پھر فوراً سار اٹھا لیتے ہیں. تو انہیں کہا گیا ہے کہ یہ مرغے والی نمازیں پڑھتے ہیں. تو یہ تمام نہیں ہے رکوع سجود، اس لیے رکوع سجود میں بالکل ٹھہر جائیں. پوری نماز میں سب سے قیمتی ترین حصہ رکوع اور سجود ہے. جس کے رکوع اور سجود ٹھیک ہے تو ممکن ہے اس کی نماز درست لکھ دی جائے. اس لیے رکوع اور سجود کے بارے میں کہا پورا انجام دو. ثم قل، اور یہ کہو، یا ماجدو یا واحدو یا کریمو، کہ اے مجد و جلال والے، اے واحد، اے کریم ذات، اتوجہ الیک بمحمد نبی کا نبی الرحمہ، میں محمد نبی الرحمہ کے توسل سے، ان کے توسل سے تیری طرف توجہ کرتا ہوں. یا محمد یا رسول اللہ، ان یتوجہ بک الی اللہ ربک و رب کل شیء، کہ محمد اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ذریعے سے اللہ کی طرف جو آپ کا رب ہے اس کی طرف توجہ کرتا ہوں جو ہر شے کا رب ہے. ان تصلی علی محمد وعلی اہل بیت واسألک نفحۃ من نفحاتک وفتحا یسیرا ورزقا واسعا علم بہ شعثی واقضی بہ دینی واستعین بہ علی عیالی. یہ دعا پڑھو، دعا پڑھنے سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے. اگلی اسی طرح کی روایت ہے جو کہ صحیح سند ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اسی طرح ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، بڑی سختی میں ہوں اور سینے میں وسوسے بہت اٹھتے ہیں. بعض لوگوں کو خیالات اور وسوسے بڑی شدت کے ساتھ آتے ہیں. تو ادھر اس نے دوسری شکایت کی کہ بہت وسوسے آتے ہیں. وَأَنَا رَجُلٌ مَدِينٌ، میرے اوپر قرض بھی زیادہ ہے، معیلٌ، اہل و عیال بھی زیادہ ہے، محوجٌ، محتاج انسان ہوں میں. فقال له کرر هذه الکلمات، رسول اللہ نے کہا کہ یہ کلمات تکراراً پڑھو. توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ کلمات تکراراً اپنی زندگی میں پڑھتے رہو۔ وہ شخص خود کہتا ہے فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَهُ، وہ تھوڑی دیر کے بعد آیا، فقال اذهب اللہ عنی وسوسۃ صدری، یعنی کچھ دنوں کے بعد وہ آیا، تھوڑے ہی وقفے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ سب وسوسے سینے سے بھاگ گئے، وقضى عنی دینی، اور میرا قرض بھی ادا ہو گیا، ووسع علی رزقی، اور میرے رزق میں بھی اضافہ ہو گیا۔ یہ صحیح سند اور معتبر روایت ہے، اس دعا کو یاد کریں اور کثرت سے پڑھتے رہا کریں۔ اس طرح سے ایک اور واقعہ بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسے بعد میں دیکھیں گے۔ صرف مانگنے کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا، میں صرف ایک بلکہ جناب لقمان کا ہی بیان کر دوں جو تجربہ ہے، بقیہ روایات کل مہلت ملی تو وہ ہم پڑھ لیں گے۔ مانگنے کے اعتبار سے جناب لقمان کا تجربہ بہت مہم ہے۔ آپ نے اس میں معنوی تعلق کے بغیر کسی مسئلے کو حل کرنے کا تصور نہ کریں۔ جو افراد اپنی زندگی میں اس معنوی تعلق کے بغیر مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں ناکام انسان ہیں۔ اس لیے اس دعا کو اپنی ہر مشکل کے لیے تکراراً پڑھیں، کیونکہ معتبر روایت میں بھی ہے۔ جناب لقمان کا چھوٹا سا یہ 2-3 لائنوں پہ ہے، لیکن پوری ہماری گفتگو، پچھلی گفتگو بھی اور اس گفتگو کا بھی خلاصہ ہے، اور جو آئندہ سوال کے اعتبار سے بھیک مانگنے یا ہاتھ پھیلانے کے اعتبار سے اس کا بھی خلاصہ ہے۔ اور یہ ہمارے پاس الکافی میں جلد نمبر 7 باب نمبر 64 حدیث نمبر 8 میں آیا ہے۔ روی عن لقمان سے یہ بات روایت کی گئی ہے، ان قال لابنہ، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کہا، یا بنیا ذقت الصبر، میں نے صبر کا ذائقہ چکھا ہے، وَأَكَلْتُ لِحَاحَ الشَّجَرَةِ، اور کھایا ہے ان درخت کے پتوں کو گویا کہ، فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا هُوَ أَمَرُّ مِنَ الْفَقْرِ، غربت اور فقر سے کڑوی ترین چیز میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ اتنی تلخی کوئی شے نہیں لے کے آتی جتنی تلخی اور کڑواہٹ اور بدمزگی یہ غربت اور فقر لے کے آتا ہے۔ فَإِن بُلِيتَ بِهِ يَوْمًا، اگر تو اس فقر میں مبتلا ہو جائے، ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، اگر تو اس فقر میں مبتلا ہو جائے، وَلَا تُظْهِرِ النَّاسَ عَلَيْهِ، تو اپنے غربت اور فقر کا تذکرہ کبھی لوگوں کے سامنے نہ کرنا، کبھی بھی نہ کرنا۔ یہ صحیح سند روایات کا نچوڑ ہے، اسی لیے میں نے کہا اس کے اوپر بہت غور کریں، اس کا ایک ایک جملہ قیمتی ہے کہ اپنے غربت اور فقر کی حالت کبھی کسی کے سامنے بیان نہ کرنا۔ فَيَسْتَهِينُوكَ، وہ تیری اہانت کریں گے، تجھے ذلیل اور پست اپنے سامنے کر دیں گے، یعنی اپنی آنکھوں سے گرا دیں گے، تیری طرف اہانت کریں گے، تانے دیں گے۔ وَلَا يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، وہ تجھے نفع نہیں پہنچائیں گے، کوئی کسی کی جیب سے کچھ نہیں نکلے گا۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کوئی آپ کو نہیں دے گا، کسی کی جیب سے کوئی نفع بخش چیز جو آپ کی ضرورت کو پورا کرے یا فقر کو دور کرے وہ نہیں دیں گے۔ ارجع الی الذی ابتلاک بہ، رجوع کرو اس ذات کی طرف جس نے تجھے فقر میں مبتلا کیا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ فہو اقدر علی فرجک، وہ زیادہ لوگوں سے قادر ہے کہ تجھے اس فقر سے رہائی دے۔ وَسَلْهُ مَنْ ذَا الَّذِي سَأَلَهُ، اور اس ذات سے تو سوال کر کہ جس نے تجھ سے سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے۔ فَلَمْ يُعْتِهِ، یعنی وَسَلْهُ مَنْ ذَا الَّذِي سَأَلَهُ فَلَمْ يُعْتِهِ، کہ تو سوال کر، یعنی وہ شخص جس نے اس سے سوال کیا ہے ایسا نہیں ہو سکتے کہ وہ اس کو عطا نہ کرے۔ یعنی اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے بھی اللہ سے سوال کیا ہے، یعنی پہلے آپ تمہید دیکھیں کہ تم رجوع کی طرف کرو جس نے فقر میں تمہیں مبتلا کیا ہے، اور نمبر 2 وہ تمام لوگوں سے زیادہ تمہیں فقر سے نکالنے پہ قادر ہے۔ نمبر 3 جس نے اللہ سے بھیک مانگی ہے اور سوال کیا ہے، جو اللہ کے سجدوں میں اللہ کے پاس گر گیا ہے اور فقط اللہ سے امید باندھی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اسے عطا نہ کیا ہو۔ وَوَثِقَ بِهِ، اس کے اوپر اعتماد کرو۔ فَلَمْ يُنْجِهِ، جس نے بھی اس کے اوپر اعتماد کیا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس نے اس کو نجات نہ دی ہو، لہذا تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔